بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور صدیق جان کے ساتھ ہم نے نئے چیف جسٹس کی تعیناتی پر گفتگو کرنا تھی، لیکن اس سے پہلے بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو جاتے جاتے ان کے قریبی ساتھی نے دھوکہ دے دیا ہے۔ کیا معلومات ہیں صدیق جان صاحب؟ لگتا ہے کہ آپ وسیم ملک صاحب کا ولاگ اور وسیم ملک صاحب اور مریم نواز خان صاحبہ کا جو پروگرام ہے فرام کورٹ روم نمبر 1 وہ بڑے باقاعدگی سے آپ دیکھتے ہیں میری طرح۔ تو بالکل یہ جو وسیم ملک نے اس پہ کافی بات کی ہے اور مریم نواز خان صاحبہ نے اس پہ کافی بات کی ہے۔ دیکھیں، ایک تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں، جمال خان مندوخیل صاحب اگر اب جو ہے وہ اگر مندوخیل صاحب قاضی صاحب سے علیحدگی اختیار کر رہے ہیں تو اس علیحدگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ ہے نا کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا، جو اس طرح سے ایک شعر ہے، میرا ظاہر ہے وہ ادائیگی اس طرح سے نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جمال خان مندوخیل صاحب نے جو فیصلے دیے قاضی صاحب کے ساتھ بیٹھ کے، جو اس سے تباہی اور بربادی آئی، اس کے بعد اگر اب جمال خان مندوخیل صاحب کو یہ احساس ہو گیا ہے تو بڑی دیر کر دی مہباں آتے آتے۔ مطلب اب آ کے آپ قاضی صاحب سے اگر علیحدگی اختیار کر رہے ہیں تو یہ تو غلط کر رہے ہیں آپ۔ دیکھیں، آپ نے ہر تباہی، ہر بربادی، آئین کو روندنے میں، اس عدلیہ کی تباہی اور بربادی کے ہر معاملے میں آپ نے قاضی فائز عیسیٰ کا ساتھ دیا، اور اب جب قاضی کے 2 دن رہ گئے ہیں تو اب آپ قاضی سے علیحدگی اختیار کر رہے ہیں۔ یعنی قاضی صاحب کا ایک ورکنگ ڈے رہ گیا نا، کیونکہ قاضی صاحب تو چیمبر ورک پہ ہیں، یعنی منگل بدھ تو چیمبر ورک پہ ہیں، صرف انہوں نے جمعرات کو بیٹھنا ہے، اور جمعے والے دن ویسے 10:30 بجے ان کا جو ہے وہ ریفرنس ہے الوداعی۔ تو ایک ورکنگ ڈے جس شخص کا رہ گیا ہے اس سے اب آپ علیحدگی اختیار کر رہے ہیں۔ اور پھر دیکھیں، ایک بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، درجنوں ولاگز میں یہ بات حسنات ملک صاحب نے کہی ہے کہ جمال خان مندوخیل صاحب اور نعیم اختر افغان صاحب کے بارے میں وکلا یہ کہتے ہیں کہ وہ اس لیے قاضی فائزہ کا ساتھ دے رہے ہیں کہ وکلا کے مطابق کیونکہ بلوچستان کی روایات ہیں کہ وہ اپنے بڑے کے ساتھ جاتے ہیں، اس کی بات مانتے ہیں، تو اس لیے وہ قاضی صاحب کے ساتھ جاتے ہیں۔ مطلب اب آپ مجھے بتائیں کہ 25 کروڑ لوگوں میں سے 17 لوگ جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے جج بنتے ہیں، اور وہ 17 میں سے 2 ججوں کے بارے میں یہ ہے کہ وہ صرف اس لیے قاضی صاحب کا ساتھ دے رہے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے بڑے ہیں، اور ہماری روایات یہ کہتی ہیں کہ بڑوں کے ساتھ دیا جائے۔ مطلب آپ کے لیے پاکستان اہم نہیں ہے، 25 کروڑ لوگ اہم نہیں ہیں آپ کے لیے، آپ کا حلف اہم نہیں ہے، اس ملک کا مفاد آپ کے لیے اہم نہیں ہے، اس ملک کی بقا اور سلامتی آپ کے لیے اہم نہیں ہے، آپ کے لیے ایک روایت اہم ہے کہ آپ کا بڑا، کیونکہ قاضی فائز صاحب کا بڑا ہے بلوچستان کا، تو آپ نے اس کا ساتھ دینا ہے۔ پھر یہ جمال خان مندوخیل صاحب اور نعیم اختر افغان صاحب نے جہاں ہر تباہی اور بربادی میں قاضی فائزہ کا ساتھ دیا ہے، دیکھیں سب سے زیادہ قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ تباہی والے فیصلوں میں جو بیٹھا ہے وہ نمبر 1 نعیم افغان ہے، نمبر 2 جمال خان مندوخیل ہے۔ جمال خان مندوخیل صاحب جو ہیں وہ 24 اہم کیسز قاضی فائز صاحب نے ڈیسائیڈ کیا، ان میں سے 8 میں جمال خان مندوخیل ان کے ساتھ تھے۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ جمال خان مندوخیل صاحب کا کس طرح کا کردار تھا، کس طرح کا ساتھ تھا۔ اور جب ہماری یہ جب ججز ملتے ہیں صحافیوں کو، جب یہ کوئی فل کورٹ ریفرنس ہوتا ہے یا کوئی جج فل کورٹ ہوتی ہے عدالتی سال کے آغاز کے موقع پہ یا کسی اس طرح کی ایونٹ کے اوپر، تو وہاں پہ مطلب اس طرح سے صفائیاں دیتے ہیں جمال خان مندوخیل صاحب کے، وہ جیسے ان سے بڑا تو حلف سے وفا کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ لیکن اب میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ قاضی کے ساتھ کھڑے ہوتے اب آپ کی علیحدگی کا کیا فائدہ، کیا آپ علیحدہ ہو رہے ہیں؟ اب آپ کھڑے ہو نا آخری ٹائم تک، لیکن کیوں نہیں کیا جمال خان مندوخیل صاحب نے، دستخط نہیں کیے جو قاضی فائز عیسیٰ نے جو اختلافی نوٹ لکھا ہے اس پہ کیوں نہیں دستخط کیے جمال خان مندوخیل صاحب نے؟ نوکری، اپنی نوکری بچا رہے ہیں موصوف۔ اب فکر پڑ گئی ہے کہ جناب منصور علی شاہ صاحب یا افریدی صاحب، آپ ظاہر ہے جب یہ ویڈیو شاید اپلوڈ ہو تو تب تک فیصلہ آ گیا ہوگا کہ کون چیف جسٹس پاکستان ہوگا، تو اب ان کو ٹینشن پڑ گئی ہے کہ قاضی تو جا رہا ہے، تو قاضی جا رہا ہے تو نوکری بچاؤ، نئے چیف کے ساتھ بناؤ۔ یہ ہے نوکری بازی کر رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے؟ اگر آپ حلف کے ساتھ کھڑے تھے اور اس لیے آپ قاضی کا ساتھ دے رہے تھے تو آپ کھڑے رہتے آخری ٹائم تک نا، آپ کرتے نا سائن اس کے اختلافی نوٹ پر۔ آپ نے کیوں اپنے علاقے کے اختلافی نوٹ لکھا؟ اس لیے کہ قاضی فائز صاحب نے ٹارگٹ کیا اس میں منصور علی شاہ کو، اور آپ نے اس لیے دستخط نہیں کیا کہ منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس پاکستان بن گئے تو میں نہ مارا جاؤں، مجھے نہ فارغ کر دیں، کیونکہ فیصلے تو جو ماشاءاللہ دیے ہیں قاضی کے ساتھ بیٹھ کے، جب بھی اس ملک میں احتساب ہوگا تو پکڑے تو جائیں گے وہ لوگ قاضی سمیت جنہوں نے اس ملک کو یہاں تک لانے میں اپنا کردار ادا کیا، تو کھڑے رہتے نا، کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ اور پھر جمال خان مندوخیل صاحب نے اس لیے ساتھ نہیں دیا تھا
قاضی صاحب کا کہ کوئی وہ سمجھتے تھے کہ وہ کوئی بڑے تاریخی فیصلے ہیں یا آئینی اور قانونی فیصلے ہیں، نہ ہی انہوں نے، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا جو وکلا کی رائے ہے، اس لیے قاضی کا ساتھ دے رہے تھے کہ ہمارے بڑے ہیں اور روایات ہیں۔ ایک ہی وجہ تھی، کیونکہ جمال خان مدوخیل صاحب کو پہلے دن سے پتہ تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ 3 سال کے لیے مزید رہے گا اور 68 سال کی عمر ہوگی، اور جمال خان مدوخیل صاحب کو یہ تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہے یہ آئینی عدالت کا سربراہ بنے گا یا چیف جسٹس پاکستان رہے گا، ہمارے مزے لگے رہیں گے۔ بھائی کہیں تو آپ قاضی سے ڈیسینٹ کرتے، کہیں تو آپ وہ کرتے، لیکن آپ نے کہیں نہیں بھی کیا۔ یعنی جو مخصوص نشستوں والا فیصلہ ہے اس میں یہ ہوا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جمال خان مدوخیل صاحب کے مختصر آرڈر کے اوپر دستخط کیے تھے، قاضی صاحب نے اپنا مختصر آرڈر بھی نہیں لکھا تھا۔ اور دیکھیں جو جمال خان مدوخیل صاحب اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا فیصلہ تھا نا مخصوص نشستوں والا، وہ بڑی اس میں واردات تھی۔ واردات اس میں یہ تھی کہ انہوں نے دیکھا کہ 2 تائی اکثریت مکمل کرنے کے لیے، 224 ووٹ مکمل کرنے کے لیے نون لیگ کو کتنی سیٹیں چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ نون لیگ کو چاہیے کوئی 12-13، انہوں نے 12-13 نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کو دے دی، باقی پی ٹی آئی کو دے دی۔ یہ حالات ہیں، یہ صورتحال ہیں، اس حد تک کیلکولیشن کر کے بیٹھے تھے جمال خان مدوخیل صاحب قاضی کو ایکسٹینشن دلوانے کے لیے۔ تو یہ سارا کردار ہے جمال خان مدوخیل صاحب کا۔ اور اب میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اب جمال خان مدوخیل صاحب جو ہیں انہوں نے اس لیے دستخط نہیں کیے کہ مطلب منصور علی شاہ جو ہے، اب منصور علی شاہ جو ہے وہ بن گیا چیف تو وقتہ پڑ جائے گا، اور میرا خیال ہے وقتہ صرف ان کو نہیں پڑے گا، وقتہ 2 اور کو بھی پڑھنے والا ہے، اور وہ 2 ہیں، ٹوٹل 4 کو وقتہ پڑھنے والا ہے۔ 2 جو ہیں وہ سردار طارق مسعود ہیں اور دوسرے مظہر علمی خیل ہیں، اور 2 ہیں امین الدین خان اور نعیم افغان۔ اب اس لیے یہ حکومت نے یہ ترامیم میں آئینی بینچ اور یہ سارے آئینی معاملات ان کے پاس بھیجے جائیں گے۔ ان کو پتہ تھا کہ یہ فارغ ہوں گے، جو کام امین الدین خان صاحب اور نعیم اختر افغان صاحب نے کیا تھا، مطلب انہوں نے جو کہا کہ 2 ججز کے فیصلے، 8 ججز کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کیا جائے، اس کے بعد پھر 7 ججز نے جو ان کے بارے میں لکھا، اس کے بعد تو یہ واضح تھا کہ وہ مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے ہیں اور ان کو عدلیہ میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، امین الدین خان اور نعیم اختر افغان کو۔ اور اسی طرح سے پھر ادھر جمال خان مدوخیل صاحب بھی اس ساری تباہی اور بربادی میں قاضی کے ساتھ تھے۔ تو اس لیے اب یہ سارے اپنی نوکریاں بچائیں گے، اور جو بھی نیا چیف ہوگا اس نئے چیف کے ساتھ جا کے اور اپنے تعلقات بنائیں گے، معافی تلافی کریں گے، اور اب یہ بہت بڑے آئین کے علمبردار بن جائیں گے، قانون کے، انسانی حقوق کے۔ مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ جو قاضی کا انہوں نے ہر تباہی اور بربادی میں ساتھ دیا، جمال خان مدوخیل نے اور نعیم اختر افغان نے، ہلکا سے یہ بھی کہہ دیتے کہ قاضی صاحب بلوچستان کے لاپتہ افراد کا معاملہ بھی ٹیک اپ کر لیں، ہم سارے بلوچستان سے ہیں، تو تھوڑا سا اس خطے کا، اس دھرتی کا، اس مٹی کا بھی ہم پہ حق ہے۔ آپ نے تو یہ کام نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد یہ 2 جو ججز ہیں ان کے بارے میں علی مہدکور صاحب نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے 3 بار بات کر چکے ہیں، وہ جو الفاظ انہوں نے ان کے لیے استعمال کیے ہیں وہ الفاظ میں تو استعمال نہیں کر سکتا، میں کروں گا تو مجھے کل کوئی کنٹمپٹ میں بلا لیں گے کہ آ جاؤ جی یہ الفاظ تم نے کیسے استعمال کیے ہیں، لیکن علی مہدکور صاحب کر سکتے ہیں۔ علی مہدکور صاحب کا بلوچستان سے تعلق ہے، جیسے مجھے نہیں پتا کہ امین الدین خان صاحب کا تعلق کس سرائیکی علاقے سے ہے۔ ہمیں لوگ تانے دیتے ہیں سپریم کورٹ میں ہمارے دوست کہ تمہارا سرائیکی ہے، یہ ایسے ہوتے تم سرائیکی، یہ مطلب اس طرح کے تانے یہ ہوتا ہے۔ مطلب وہ علی مہدکور صاحب ظاہر ہے امبیرس فیل کرتے ہیں کہ بلوچستان جس کے لوگوں کی مزاحمت کے تذکرے ہوتے ہیں، لوگ مثالیں دیتے ہیں کہ کتنے بہادر لوگ ہیں، کتنے مزاحمت کرنے والے لوگ ہیں اور ساری چیزیں، اور وہاں سے یہ 3 اور 63A والا جو فیصلہ تھا اس میں یہ تینوں شامل تھے۔ یہ جو کچھ یہ جو فلور کراسنگ ہوئی ہے سارا کچھ ہوا ہے 63A کی وجہ سے ہوئی ہے، اور 63A والے میں یہ تینوں شامل تھے، یہ تینوں جہاں شامل تھے۔ اس سے پہلے بھی ہر تباہی اور بربادی والا فیصلہ جو ہے وہ میں بتا دوں گا آپ کو کہ یہ جمال خان مدوخیل صاحب نے کن کن فیصلوں میں قاضی فائز کا ساتھ دیا تھا، تو اب بھی کھڑے رہتے۔ تو یہ اب اپنی موصوف جو ہیں وہ اپنی نوکریاں بچا رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری نوکریاں بچ جائیں اور ہم نوکری بچا لیں، اور اس لیے یہ کر رہے ہیں۔ لیکن قاضی صاحب کو بھی سمجھ آ جانی چاہیے کہ سارے یہاں چڑھتے سورج کے پجاری ہوتے ہیں۔ جب تک مفاد تھا ان کا جمال خان مدوخیل صاحب کا قاضی فائز کے ساتھ، تو ہر تباہی اور بربادی والے فیصلے میں ان کا ساتھ دے رہے تھے، اور جب مفاد ختم ہو گیا تو موصوف جو ہیں وہ قاضی کے ساتھ وہ الگ ہو گئے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب اس کشتی سے اور قاضی کی یہ گروپ تو ٹوٹ گیا، ظاہر ہے ٹوٹنا ہی تھا، آج نہ ٹوٹتا
تو 2 دن بعد ٹوٹ جاتا، جمعے والے دن ٹوٹ جاتا قاضی کی ریٹائرمنٹ کے ساتھ. لیکن یہ ہے کہ نون لیگ جو ہے نا وہ قاضی صاحب کے دوستوں کا بہت خیال رکھے گی. اس سے پہلے بھی نون لیگ نے قاضی کے دوستوں کا بہت خیال رکھا ہے. آپ دیکھ لیں کہ مظہر علی میاں خیل صاحب جو ہیں وہ قاضی کے حق میں انہوں نے فیصلہ دیا تھا تو ان کو نگران حکومت نے نوکری پہ بھرتی کر لیا تھا. پھر نواز شریف نے سردار طارق مسعود اور مظہر علی میاں خیل کو جج بھرتی کروایا، یہ ایڈہاک جج بھرتی کروایا. منظور ملک صاحب جو ہیں ان کو جوڈیشل کمیشن میں لے کے آئے. مقبول باقر صاحب جو ہیں ان کو نگران چیف منسٹر بنایا گیا تو سندھ کا. تو شریف خاندان جو ہے وہ قاضی صاحب کی باقیات، ان کے دوستوں کا، اور جن میں قاضی کی روح زندہ رہے گی ان کا نون لیگ بہت خیال رکھے گی. تو ابھی ظاہر ہے یہ جمال خان مدوخیل صاحب رسک نہیں لے سکتے تھے کہ قاضی فائزہ کا جو تباہ کن ایک حملہ ہے منصور علی شاہ صاحب پر، اس پہ دستخط کریں. وہ دستخط جمال خان مدوخیل صاحب جو ہے نا وہ قاضی کے نوٹ پہ نہ کرتے بلکہ اپنے استعفے پہ دستخط کرتے. ان کے استعفے پہ دستخط کے مترادف ہوتا. تو اس لیے انہوں نے کوئی اپنی جو ہے وہ نہیں کیا. اب سب سے پہلے جو بھی چیف بنے گا اس کو سب سے پہلے جو جا کے مبارکباد دیں گے نا وہ یہی جمال خان مدوخیل، نعیم اختر افغان، امین الدین، سردار طارق مسعود، مظہر علی میاں خیل سب سے پہلے جا کے یہ لائن میں لا کے مبارکباد دیں گے. کیوں؟ نوکری بچانی ہے. نوکری بچانی ہے. صدیق جان صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. ناظرین آپ کو مزید جو چیزیں ہیں اس سے اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.